ایک وقت ایسا آیا کہ خلیفہ منصور کو غصہ آ گیا. اب بادشاہ ہے، بار بار کہہ رہا ہے، تو غصے میں کہنے لگا کہ حکومت کی ملازمت تو آپ کو کرنی ہی ہے، بہتر ہے کہ قضا قبول کر لیں، وگرنہ مشکل امور آپ کے سپرد کر دیے جائیں گے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں قضا قبول نہیں کروں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بغداد کی تعمیر ہو رہی ہے، روزانہ ہزاروں لاکھوں اینٹیں آ رہی ہیں، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے شام کے وقت ساری اینٹوں کو گننا ہے اور روزانہ گن کے آپ نے بتانا ہے کہ آج کتنی اینٹیں شہر کے لیے آئی ہیں. اب کتنا مشکل کام ہے اینٹ کو گننا. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی اور بادشاہ نے بس مسلط کر دیا، مجبور ہو گئے. لیکن اللہ رب العزت نے ایسی ذہانت دی تھی کہ وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. سزا دینے والوں سے زیادہ عاقل تھے، سمجھدار تھے، ریاضی خوب جانتے تھے. جب سارا دن اینٹوں کا ڈھیر لگ جاتا تو امام صاحب آرام سے مغرب کے وقت آتے. ایک بانس لیا ہوا تھا جو معین مقدار کا تھا، جیسے آج کل کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں نا فیتا ہے، ایک معین مقدار ہوتی ہے. تو امام صاحب نے وہ بانس لیا، معین مقدار کا تھا. رات کے وقت آتے، ہر طرف سے اینٹوں کو ماپ لیتے، ایک اینٹ کے سائز کا تو پتا تھا، تو چاروں طرف سے ماپ کے اندازہ ہو جاتا کہ آج کتنی اینٹیں آئی ہیں اور شام کے وقت بتا دیتے. اب خلیفہ منصور پھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو مشکل میں ڈالنا تھا، یہ تو آتے ہیں چند منٹوں کے بعد پورا حساب ٹھیک ہو جاتا ہے. تو 149 ہجری تک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہی کام کیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امیر بلایا اور امیر المومنین نے کہا کہ اب آپ قاضی القضاء کا عہدہ قبول کریں گے، کیونکہ اب اس کے بغیر آپ بچ نہیں سکتے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں قاضی بنوں. بادشاہ نے کہا نہیں، آپ قاضی ہیں، آپ قابل ہیں، آپ قاضی بن سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ذہانت میں کون آگے؟ فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ ہی کی جواب میں آپ کی بات کا جواب ہے. میں نے کہا کہ میں قابل نہیں ہوں، اگر تو میں سچ بول رہا ہوں تو میں تو کہہ رہا ہوں میں قابل نہیں ہوں، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جھوٹا آدمی قاضی نہیں بن سکتا. اب امام صاحب نے جب یہ بات کی تو خلیفہ منصور نے حلف اٹھا لیا کہ نہیں، آپ کو یہ قضاء کا عہدہ قبول کرنا پڑے گا. اب مختلف حیلوں سے وہ کوشش کرتا رہا حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ جب امام صاحب نہ بانے تو اس منصور خلیفہ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو 30 کوڑے لگوائے سزا کے طور پر کہ یہ مان جائیں. اب دیکھیں، جس کے دل میں حرص اور لالچ نہیں ہوتی وہ کوڑے بھی کھا رہا ہوتا ہے لیکن وہ عہدہ قبول نہیں کرتا. جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت وہاں پر خلیفہ منصور کے چچا تھے عبد الصمد بن علی بن عبداللہ بن عباس. وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، کیا غضب کر رہے ہو؟ آپ ایسے شخص کو کوڑے لگوا رہے ہو کہ ابھی آپ کے خلاف 1,00,000 تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں گی اور آپ اس وقت کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ چھوٹا انسان نہیں ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں، فقیہ عراق ہیں. اب بادشاہ کو یہ بات تو پتا تھی، تو اس نے اب سوچا کہ اب چلو کمپنسیٹ کرتا ہوں. تو اس نے ایک کوڑے کے بدلے 1,000 دینار دوبارہ دینے کی کوشش کی کہ یہ لے لیں. امام صاحب نے منع کر دیا. تو کہنے لگا کہ چلیں لے کے صدقہ کر دیں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ حلال ہے جس کو لے کر میں صدقہ کروں؟ عوام الناس کا تو مال غصب کرتے ہو اور اسی کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہو. یہی ہوتا ہے نا حکومتوں میں، ہوتا عوام الناس کے ٹیکس میں سے ہے، سمجھتے ہیں ہمارا ہے، پھر اس کو اپنے خرچ میں کر لیتے. کہیں پر اگر کسی کو فنڈ میں ملتا ہے وہ سمجھتا ہے اس میں سے اتنا حصہ تو میرا بنتا ہے نا، میرا حق بنتا ہے. وہ اپنا حق سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں، ہوتا وہ ان کے لیے حرام ہے. اور پھر عجیب بات آخر میں کہتے ہیں ہم نے تو الحمدللہ کبھی حرام کمایا بھی نہیں، زندگی حرام پہ گزر رہی ہوتی. تو امام صاحب نے یہی جواب دیا کہ ان کے مال میں کچھ حلال ہے، یہ بیت المال سے اس نے دیا ہے، اور بیت المال میں جو کچھ ہے وہ تو عوام کا ہے، میں اس میں سے لے کر صدقہ کیسے کر دوں؟ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ اچھا، پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا جائے.
जेल में डाल दिया गया। अब जब जेल में डाला गया तो वहां पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास शागिर्दों ने आना शुरू कर दिया। अब मदरसा बिल्डिंग का नाम तो नहीं है ना, जहां उस्ताद आए वहां शागिर्द बैठ जाए, मदरसा उसका नाम। यही मौका था जब इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी भी इमाम अबू हनीफा के पास आकर इल्म हासिल करते थे। कुछ दिनों के बाद खलीफा मंसूर को उसके करीबियों ने कहा कि इमाम साहब को जेल की बजाय आप एक घर के अंदर नजरबंद कर दें, तो उनको वहां नजरबंद कर दिया गया। लेकिन हासिदीन तो भड़काते हैं ना, जो इमाम साहब के हासिदीन थे और आज कल हैं। इमाम साहब अपने मकाम पर पहुंच गए, बहुत बुलंद मकाम पर, हासिदीन आज तक आग में जल रहे हैं अपने हसद की, और इमाम साहब के हासिदीन क़यामत तक जलते रहेंगे। इमाम साहब तो मजे से हैं, वो जलते रहेंगे। तो उस वक्त भी हासिदीन थे, वो कहने लगे कि इमाम साहब इस तरह नहीं मानेंगे, आप इनको मजीद सजाएं दें। तो अब लोगों के सामने निकालकर 10 कोड़े लगवाया जाता और घुमाया जाता, ऐलान करवाया जाता कि ये अबू हनीफा हैं जो बादशाह की बात नहीं मान रहे, इसलिए इनको कोड़े लगवाए जा रहे हैं। 10 दिन रोजाना कोड़े लगते रहे, 100 कोड़े लगे। इमाम अबू हनीफा ने ओहदा कबूल नहीं किया। फकी इमाम लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब इमाम अबू हनीफा गिरफ्तार थे तो सरे बाजार उनको कोड़े लगते थे। तो एक दिन काजी इब्ने शबरमा ने देख लिया तो कहने लगे कि ये मिस्कीन भी क्या है, अगर मनसब कज़ा कबूल कर लेता तो क्या बात थी, कोड़े तो ना खाता। तो फरमाते हैं कि यह बात सुनकर काजी इब्ने अबी लैला ने कहा कि इब्ने शबरमा, आज इमाम अबू हनीफा मेरे और आपके सामने मिस्कीन हैं, मगर कल मैदान हश्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको जिस एजाज से नवाजेगा वहां मैं और आप मिस्कीन नजर आएंगे।